رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ حکم دیتے ہیں تمہیں کہ تم ذبح کرو کسی گائے کو. قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا پناہ اللہ کی اس سے کہ میں ناواقفوں میں سے ہو جاؤں. وہ کہنے لگے آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے یا بیل ایسا ہو نہ بوڑھا ہو نہ بچہ ہو، اس کے بین ہو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ بیان کر دیں ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی گائے یا بیل ہونا چاہیے جو زرد رنگ کا ہو، اس کا رنگ انتہائی گہرا ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، یعنی سنہرے رنگ کی ہو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ وہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے. یقیناً تو گائے تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم ہدایت پانے والے ہوں گے. قال انہ یقول، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے لا ذلول، محنت کرنے والی نہ ہو کہ اس نے ہل چلاتی ہو زمین میں، اور نہ ایسی ہو کہ جو کھیتی کو سیراب کرتی ہو. بے عیب ہونی چاہیے، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو. کہنے لگے اب آپ حق لے کر آئے ہیں،
فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، نہیں قریب تھا کہ وہ یہ کام کرتے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے میں اصل میں یہ جو تھے نا بنی اسرائیل، یہ عرصہ دراز مصر میں گزار کے آئے تھے، اور مصری لوگ جہاں اور بہت سارے شرک کرتے تھے، ان میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ گائے کی پرستش بھی کیا کرتے تھے، اس میں بھی مبتلا تھے۔ چونکہ یہ لوگ صدیوں وہاں پر رہے، نسل بعد نسل وہاں پر رہے، تو اس لیے شرک سے تو انہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، لیکن پورے طور پر نفرت گائے کی اور ان چیزوں کی ابھی ان کے دلوں میں نہیں بیٹھی تھی۔ یہی وجہ ہے جیسے پیچھے گزرا کہ سامری نے جب بچڑا بنایا تو کتنے لوگ اس کی عبادت میں لگ گئے، پرستش میں لگ گئے، کیونکہ وہ پہلے سے یہ کام چلا رہا تھا۔ تو پوری نفرت بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو۔ جب تم گائے خود ذبح کرو گے نا تو تمہارے دلوں میں یہ بات آئے گی کہ یہ گائے خدا نہیں ہو سکتی، جسے ذبح کر کے ہم کھائیں وہ خدا تو نہیں ہے نا، وہ کیسے خدا ہے؟ اور اسی طرح جس طرح آپ نے ترجمے سے اندازہ لگا لیا کہ اس میں کافی ٹال مٹول کی انہوں نے، اسی دوران ایک واقعہ ان کے ہاں یہ پیش آ گیا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اب قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی گائے ذبح کرو، ہم نے تو پہلے تمہیں کہہ رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ایک معجزہ یہ بھی ظاہر ہوگا کہ گائے کا ایک حصہ کاٹ کے مردے کے ساتھ لگانا، مردہ خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ وہ اگلی آیات میں وہ آ رہا ہے، جہاں ہم نے چھوڑا اس سے آگے وہ ہے۔ تو یہ دونوں واقعے گائے کے متعلق ہی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں واقعے بالکل الگ الگ ہوئے، دونوں مرتبہ گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور بہت سارے مفسرین نے، اہل علم نے فرمایا کہ نہیں، گائے کا حکم ایک ہی مرتبہ ملا، لیکن ٹال مٹول اتنی کی انہوں نے کہ اتنی دیر میں دوسرا واقعہ بھی پیش آ گیا، تو ایک ہی تسلسل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو، اور کوئی سی گائے ذبح کرو، تاکہ مقصد پورا اور دلوں میں نفرت آئے، نکلے اس کا معبود ہونا۔ اب وہ اس پر کوئی دل سے راضی نہیں تھے، تیار نہیں تھے ذبح کرنے پر، ٹال مٹول سے کام لینے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے، ازراہ مذاق بات کر رہے ہیں کہ ادھر ایک آدمی قتل ہو گئے ہیں اور ادھر آپ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت مردے کے ساتھ لگاؤ تو مردہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو بظاہر تو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ازراہ مذاق تو نہیں بات کر رہے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اتنی بڑی جہالت اور ناواقفیت میں کروں اللہ کا پیغمبر ہو کر کہ ایک بات اللہ نے نہیں فرمائی اور میں کہوں کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ تو ایک عام ایمان والا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، قیامت کو مانتا ہے، ایسی بات تو وہ بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے ذمے ایک ایسی چیز لگا دیں جو اللہ نے فرمائی نہیں۔
جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں، تو چیز آئے کہ میں کروں، یہ تو بہت بڑی جہالت ہے، اللہ کی پناہ کہ میں ایسے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جائز مذاق نہیں کیا جا سکتا، جائز کیا جا سکتا ہے، وہ تو حدیث میں ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خود کیا، بہت سارے مشہور واقعات ہیں، وہ موضوع نہیں کہ اس طرف میں جاؤں، کہ وہ بڑھیا آئی نا اور آ کے کہنے لگی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں جنت میں جاؤں، اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیاں چھٹیاں نہیں ہوں گی، بوڑھی نہیں جائے گی جنت میں۔ وہ تو گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، رونے لگی کہ ہیں بوڑھوں نے کوئی نہیں جانا جنت میں۔ آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہے، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی نا، اللہ نے بوڑھی کو جوان کر کے جنت میں بھیجنا ہے نا۔ جتنے جنت میں جائیں گے سب جوان ہوں گے، سب جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں۔ یہاں جتنی مرضی عمر کا ہو کہ وہ فوت ہو جائے، لمبی سے لمبی عمر پائیں، اللہ اکبر، ہزارہ سال عمر پائیں، بوڑھا ہو جائیں، لیکن اللہ جب جنت میں بھیجیں گے اسے جوان کر کے بھیجیں گے، جوان ہو گئے جوان۔ تو اس طرح کے کئی واقعات حدیث میں ملتے ہیں، تو یہ بالکل جائز اور حقیقت بات ہے، حقیقت پر مشتمل ہے۔ وہ مذاق جو حقیقت سے ہٹا ہوا ہو، یہ بات بالکل غلط ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اور یہ جائے کہ انسان اللہ کے ذمے اور اللہ کے رسول کے ذمے لگائے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے جب واضح کر دیا بھئی مذاق والی کوئی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، تو اب لگے ٹال مٹول، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ یہ واقعہ ذکر کر کے اللہ سمجھانا یہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہو اسے ماننا چاہیے، اس میں ٹال مٹول یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے کہ حکم کو ٹالنا ٹالنا ٹالنا۔ جی ہمیں حکم ہو گیا کہ ہم گائے یا بیل ذبح کریں، بقرہ کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، گائے کے لیے بھی اور بیل کے لیے بھی۔ تو یہاں الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مراد اس سے بیل ہے، ہل چلانا وغیرہ یہ بیل کا کام ہوتا ہے۔ جس طرح وضاحت ہو جائے ہمارے سامنے، وہ جو بیل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، بڑی عمر کا ہونا چاہیے کہ چھوٹی عمر کا ہونا چاہیے، وہ تو مختلف ہے۔ تو ذرا اس کی وضاحت ہو جائے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بتلا دیں یہ بات، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آ گیا کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ ایسی گائے ہونی چاہیے، ایسا بیل ہونا چاہیے۔ فارض کہتے ہیں بوڑھے کو، اور بکر کہتے ہیں بچے کو، کہ وہ ایسا بیل ہو جو بالکل بچہ بھی نہ ہو اور بالکل بوڑھا مریل بھی نہ ہو، درمیانہ ہونا چاہیے، عوان بین ذالک، اس کے بین ہو، درمیانے۔ لیکن ساتھ ان کو تاکید بھی کر دی گئی، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم ملا ہے نا کر گزرو، ٹال مٹول سے کام نہ لو، مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے، فَافْعَلُوا، بس کر دو۔ اب دیکھیں نا، یہ مشکل انہوں نے اپنے لیے خود پیدا کی نا، کہ گائے کس عمر کی ہونی چاہیے۔ بھائی جب تمہیں کہہ دیا گیا بس گائے ذبح کرو، بیل ذبح کرو، چپ کر کے کوئی سا بھی کر دو، اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا، اور جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ خام خواہ اپنے لیے مشقت پیدا کی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ جو گائے ہم ذبح کریں تو ہمیں کیا پتہ کس رنگ کی ہو، گائے تو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، کوئی سفید ہوتی ہے، کوئی کالی ہوتی ہے، کوئی لال ہوتی ہے، تو ہمیں بھی تو بتایا جائے کہ کس رنگ کی ہو۔ ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا،
آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی اور پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، اور وہ بھی معمولی نہیں، فاقع لونہا، انتہائی گہرا رنگ ہونا چاہیے، یعنی کہ سنہری رنگ جسے کہتے ہیں، اور اس طرح کی ہوں تسر الناظرین، دیکھنے والے جب دیکھیں تو خوش ہو جائیں، دل کو بھلی لگے، اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں تم نے قربان کرنا ہے نا، تو پھر بہتر سے بہتر قربان کرو۔ اب ایک نئی مشکل انہوں نے اپنے لیے پیدا کر لی، اور اللہ کی طرف سے رنگ بھی وہ بتا دیا گیا کہ اس رنگ کی عام طور پر ہوتی بھی کوئی نہیں، سنہری رنگ کی گائے کس نے دیکھی؟ اور غیر انتہائی پیلے رنگ کی، فاقع اللون ہوا۔ وہ پہلے ہی تم کر دو، بات ختم ہوگی۔ کہہ بھی دیا گیا تھا کہ کر دو بس، جس کا حکم ملا ہے، آگے ٹال مٹول نہ کرنا زیادہ، لیکن پھر وہ ضدی وہیں کے وہیں، جی ٹھیک ہے جی، وہ گائے یا بیل زرد رنگ کا بھی ہونا چاہیے، بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بوڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے، تو جوان ہوا نا پھر تو۔ لیکن اب جوان بھی تو کئی قسم کے ہیں، آیا کہ ہل چلائے گئے ہوں کہ نہ چلائے گئے ہوں اسے، وہ کنویں وغیرہ پر پانی نکالتا رہا ہو کہ نہ نکالتا رہا ہو، یہ بھی تو ہمیں پوچھ کر بتائیں نا۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تو بیل تو ہمارے لیے مشتبہ ہو گیا، مل جل گیا، پھر ہمیں نہیں پتہ لگ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، بالکل ٹھیک ہے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، جوان بڑا تو ہونا چاہیے، لیکن ابھی اس نے کام نہ کیا ہو، محنت نہ کی ہو، اس نے ہلوں پر نہ چلایا گیا ہو، زمین کی سیرابی پر اسے نہ لگایا گیا، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ کہہ دیا گیا مسلمتن، بے عیب ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر عیب نہ ہو، اور جس رنگ کا بتایا ہے اسی رنگ کا ہو، کوئی اور داغ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی ساری مشکلات انہوں نے اپنے لیے پیدا کر لی، لیکن تیسری مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا نا کہ وہ بیل محنت کرنے والا ہو یا نہ ہو، تو انہوں نے ساتھ لفظ انشاءاللہ کہا، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ تو جب انشاءاللہ کہا تو اب بتا بھی دیا گیا، تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، آپ نے اب حق بات کی ہے کہ حق کھل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے اسے ذبح کیا، فرمایا کہ تیار نہیں تھے کہ وہ ذبح کرتے، لیکن انہیں مجبوراً پھر کرنا پڑ گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے انشاءاللہ کہا تیسری مرتبہ، تو اللہ نے انہیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ عمل کرنے کی توفیق بھی ان کو کبھی نہیں ملنی تھی۔ یہ اس انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کو عطا فرما دی۔ تو اس لیے فرمایا آئندہ کے لیے کوئی کام بھی ہو تو اس پر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور آتا ہے نا حدیث میں یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ جو دیوار ان کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ روزانہ آ کر اسے چاٹتے ہیں اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے 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 شام ہو جاتی ہے، کہتے ہیں باقی چلو کل کر لیں گے۔ اگلے دن آتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس دیوار کو پھر پورا کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب اللہ کو منظور ہوگا نا ان کا آنا، تو آخری دن جاتے ہوئے کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس کو ختم کریں گے۔ فرمایا اگلے دن آ کر وہ اس دیوار کو ختم کر دیں گے، انشاءاللہ کہہ کے جائیں۔ تو انشاءاللہ کی بہت برکات ہوتی ہیں، بہت برکات ہوتی ہیں۔ ناممکن کام جو نہیں ہوتے نظر